جس کا نام اس میں گرامی ہے. اس ضابطۂ حیات اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے کہ ان کی موجودگی میں ہم بقا
اس سے تعلق پیدا یہی وہ آج ہم تختہ عرض پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم ہم سے بڑھ کے بدنصیب نہ ہو، اور کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، اور اگر اس سبب کو پانے کے لیے ہم اپنے اندر جھانکیں ظاہر سی بات ہے، سیدھی سادی بات ہے کہ یہ قرآن جب رسول اکرم کی معرفت ہم تک پہنچا، انسان اس سے وابستہ ہوئے، بلکہ وہ انسان جن کو بدو اور جہل قرار دیا جاتا تھا، قرآن سے تعلق پیدا کیا، قرآن سے محبت کا اظہار کیا، نبی اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہ لبیک کہا، تو زمین کی نکبتوں میں زندگی بسر کرنے والے بدوؤں کو اللہ نے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا، سبب قرآن اور محمد رسول اللہ، اور ہماری ذلت کا سبب آج یہی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ لوگ اس ایمان کے ساتھ وابستہ ہوئے، اس فکر کے ساتھ وابستہ ہوئے کہ انہوں نے سمجھ لیا جو کچھ بھی اس کائنات میں اور عقبہ میں ہے، اس میں کامیابی اور کامرانی اسی قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے۔ وہ لوگ یوں وابستہ ہوئے کہ ان کی وابستگی کا سبب ان کے لیے یوں رحمت بنا کہ آج سے 1450 سال پہلے جو انسان محمد رسول اللہ پہ ایمان لایا، یہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے قیامت تک کی زندگی کا سبب بن گیا، جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جس سے کسی کا تعارف ہی نہیں تھا، کسی کو اس کا علم ہی نہیں تھا، لیکن اس سے تعلق پیدا کرنے پہ اس کے اندر انقلاب ایسا آیا کہ اس کی زندگی، اس کے اعمال، اس کے لیل و نہار ایسے بن گئے کہ جب تاریخ نے اپنے اوراق میں ان کو ضبط کیا، اور آج تاریخ کے اوراق ہمارے سامنے کھلے تو ہمیں احساس ہوا مومن کس کو کہتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت کو کوئی انسان پا نہیں سکتا جب تک اس کا ایمان محمد الرسول اللہ کے صحابہ جیسا نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں آمنوا کما آمن الناس، اس ایمان کا اظہار کرو جس ایمان کا اظہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت۔ وہ لوگ جو تاریخ اور حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، ربط رکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جوں جوں وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں
ان صحابہ کے حالات کھل کے سامنے آتے ہیں اور صحابی کا تعارف کرتے چلے جاتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی محبوب ہے، لیکن اس کو جانتا کوئی نہیں. صحابہ تو جانتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں، ان کے تو سامنے ہے، لیکن جو وقت آگے نکلتا گیا لوگ اس سے بیگانہ ہوتے رہے، دلچسپی کم ہوتی رہی، یہ لوگ پسے پش چلے گئے، اور اس کا نتیجہ ہمارے ایمان میں کمزوری، کوتاہی، کمی بلکہ نہ ہونے کی مطلب. اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ اگر تم قرآن سے وابستگی اختیار کرو، میرے محبوب سے وابستگی اختیار کرو، تمہیں زندگی بخشوں گا. یہ حق تھا، لیکن بد نصیبی ہے کہ ہم نے جاننا ہی نہیں چاہا کہ اللہ جن سے عہد کرتا ہے تمہیں قیامت تک زندہ رکھوں گا، ان کی زندگی کی کیا حیثیت ہے. یہ ایک نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. اس کو آج ہم میں سے 99% لوگ نہیں جانتے، لیکن اوراق تاریخ، اوراق حدیث اس کی خوبصورتی سے مزین ہے، اور اگر اس میں نگاہ پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے. اللہ کے نبی کا ہر صحابی اللہ کے نبی سے خوشخبری کا حامل ہے کہ تم جنتی ہو، لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اس کردار کی زندگی بسر کرتا ہے کہ اس کردار کو اگر ہم پالیں تو آج ہم بھی اسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں جس مقام پہ محمد رسول اللہ کے صحابہ. مقصد تو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم المرتبہ صحابہ جب اس کا نام لیتے ہیں تو ادب احترام کرتے ہیں. ہمیں تو چند مخصوص صحابہ کا علم ہے، 1,24,000 کم و بیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور تمام صحابہ اللہ کی طرف سے گارنٹڈ تھے، بخشے ہوئے تھے، جنت کے وارث تھے. ہماری بات نصیبی کہ ہم نے ان سے پہچان نہیں چاہی. اگر کہیں دل قائل اور مائل ہو جاتا، اگر وقت ملتا، اگر نصیب اچھا ہوتا، تاریخ کو کھول کے دیکھ کے، حدیث کو کھول کے دیکھتے تو ہمارے سامنے وہ نظارے آتے جو انسان کیسے ہو سکتا ہے وہ منظر پیدا کر نہیں سکتا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے. ابو درداء نبی اقدس علیہ السلام کے وہ صحابہ ہیں جو زہاد صحابہ میں ایک مقام رکھتے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، دین کو سمجھنے والے، دین کو پانے والے، اس کے رموز سے آشنا. لیکن وہ کہتے ہیں انا بکل امت فقیہا. جب سے کائنات میں اللہ نے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں تو ہر امت میں کوئی نہ کوئی فقیہ ضرور پایا جاتا ہے. وَإِنَّا هَذَا أُمَّتِي، اس ہماری امت میں اگر کوئی فقیہ ایسا ہے جو دین کو کما حقہ سمجھتا ہے، اس کے رموز کو جانتا ہے، اس کی نزاکت کو جانتا ہے، اس کو بیان کرنا جانتا ہے، تو وہ کہا شداد بن الاوس ہے.
اس امت کا فقیہ اور امت اس کو جانتی نہیں. جب اس کا سامنا ہو، اس کا کردار سامنے آئے، اس کے لیل و نہار سامنے آئیں، اسلام کے علم کو لے کے آگے بڑھنے کا انداز سامنے آئے، تو پھر دل جھوم اٹھتا ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے کردار سے، اپنے انداز گفتگو سے، اپنی فکر سے انسانوں کے دل میں محمد رسول اللہ کے دین کو یوں داخل کرتے کہ وہ داخل کیا ہوا دین باہر نہیں نکلتا. فقیہ وہ ہے جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے، دین کا ادراک رکھتا ہو، اس کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، اس کو فقیہ کہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جس کے پاس دوسرے کے دل میں دین کو اتارنے کی سینس بھی ہے، سوچ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، اصل میں فقیہ ہونے کا حق وہ ادا کرتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ سلسلے کے ایک محبوب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی کے بڑے محبوب ہیں، مقبول ہیں، اللہ کے نبی سے قربت ہے، بڑا نام ہے ان کا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگوں کو علم دیتا ہے، علم نہیں دیتا. یعنی علم تو بہت زیادہ پہاڑ ہے علم کا، اس کے علم کو ماپا نہیں جاتا. لیکن ایک دو بار کوئی اس سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو یہ لاٹھی اس کے سر میں مارنے کا، اور تجھے سمجھ نہیں آتی، بار بار سوال کرتے ہو، بار بار سوال کرتے ہو. کہا علم تو اللہ دیتا ہے لیکن علم نہیں، برداشت نہیں کرتا، دوسری بار سوال گوارا ہی نہیں کرتا. لوگ ڈرتے ہیں مسئلہ پوچھنے سے، قریب نہیں آتے، علم نہیں ہے. اور کہا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن علم نہیں دیا. وہ متحمل مزاج تو بہت ہیں، سنتے سناتے سب کچھ ہے، غصہ طبیعت میں نہیں آتا، لیکن علم ان کے پاس نہیں کہ دوسرے آدمی کو متاثر کر سکے، اس کے دل میں اتر سکے. لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے من اوتیا علما و حلما، جسے اللہ نے علم بھی دیا ہو، وہ حلم بھی دیا ہو، وہ شداد بن الاوس ہے. اور کیا صحابی رسول کا یہ کہنا حق اور سچ ہے، یا شداد کے کردار کی بنا پہ، محبت کی بنا پہ، اپنا بھائی ہونے کی بنا پہ یہ ان کی تعریف اور توصیف ہے؟ نہیں، تاریخ کہتی ہے کہ اس کا کردار کائنات میں ایسا تھا کہ جس کے کردار سے اپنے ہی نہیں بیگانے بھی متاثر ہوتے تھے، اور اس کے کردار سے پتہ چلتا تھا زمانے کو کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے. ہمارا بھی کردار ایسا ہے. میں نے عرض کیا ہے جتنا برسی کوئی مفتی ہو، علم و فضل کا حامل ہو، کتنا بڑا وہ ترے باز ہو، تب تک وہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا جب اس کا کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار سے. قطعاً اسلام نہیں ہے، قطعاً اللہ کی قربت نہیں ہے، قطعاً مومن کہلانے کا وہ حقدار نہیں ہے جس کی سوچ و بچار محمد رسول اللہ کے صحابہ جیسی نہیں ہے. اس کا ایک فکر تھا. صحابی کہتے ہیں کہ فقیہ ہے امت کا، صحابی کہتا ہے کہ علم و علم ہے. تو کیا علم و علم اس کے کردار سے مترشح ہوتا ہے؟ تو نظر آتا ہے ہاں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ سلسلے یہاں سے چلے گئے. صحابہ کو اب زیادہ تو دو کرنا پڑتی ہے،
لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی، ایمان کی دعوت دینے کی، لیکن ہم ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کردار وہ نہیں جو کردار ہونا چاہیے تھا۔ اور یہی سبب ہے غیر مسلم تو کیا، ممبر رسول پہ کھڑا ہونے والا جو رب کی بات کرتا ہے، رسول کی بات کرتا ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی کے دل بھی نہیں اتر سکتا۔ اس کا کردار کیا ہے؟ انسانیت کردار مانگتی ہے۔ انسانیت انسان کی فکر، اس کی عقل اور شعور کو نبی کے سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو یہ غیر کے دل میں تو کیا اپنے لوگوں کے دلوں میں نہیں اتر سکتا۔ یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہیں، شداد بن اوس، لوگ بھی بیٹھے ہوئے، مجمع لگا ہوا ہے۔ کہنے لگے میرے ساتھیوں، تم اسباب پہ نگاہ رکھتے ہو، اسباب کی بنا پہ جو نتیجہ نکلتا ہے اس پہ تمہاری نگاہ نہیں ہوتی۔ یعنی نیکی کے اسباب بھی ہیں، برائی کے اسباب بھی ہیں، ان پہ ہماری نگاہ ہے۔ کہا ان کو اپنانے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے کبھی تم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ ان کو کہا جو صحابہ کا دیدار کرتے تھے، جن کو تابعی کہتے ہیں، جن کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور بالا میرا وقت ہے، میرا دور ہے، ان کے بعد ان لوگوں کا دور ہے جس نے محمد کے صحابہ کو دیکھا ہوا۔ اعلیٰ افضل دور، اس اعلیٰ و افضل دور میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا کہتے ہیں؟ اسباب پہ تمہاری نگاہ ہے۔ اسباب کیا؟ یعنی ہم دنیا اکٹھا کرنے کے لیے کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، توغدو کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ دولت مال و زر اکٹھا جس راستے سے کیا جا رہا ہے یہ مناسب بھی ہے کہ نہیں۔ اسباب پہ نگاہ ہے۔ فرمایا یہ سن لو، اچھائی اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ کہا دنیا ظاہری سبب ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ یاکلو منہ البر والفاجر، دنیا سے نیک اچھا بہترین انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے فاجر اور فاسق بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جس کی طرف تمہیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا صحابی اپنے ساتھیوں کو، اپنے ملنے والوں کو، اللہ کے محبوب اور مقرب لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ دنیا فاجر کی بھی ہے، فاسق کی بھی ہے، کافر کی بھی ہے، مومن کی بھی ہے۔ اللہ نے عہد کیا ہوا ہے کہ جس کو میں نے تخلیق دینا ہے اس کی روزی کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ اس میں سب کو ملتا ہے، فاجر کو بھی ملتا ہے، مومن کو بھی ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا ہے جس کا عہد اللہ نے کیا ہوا ہے۔ ایھا الناس، او لوگو، تمہاری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ کھاؤ پیو عیش و طرب اڑاؤ،
اچھا کھاؤ، اچھا پیو، بہترین قسم کے کپڑے پہنو، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک سبب ہے۔ یہ صحابی وہ سبب بیان کرتے ہیں جس سے ہم آشنا ہیں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ انانیت کی زندگی۔ میں سوچتا ہوں اپنے لیے، آپ سوچتے ہیں اپنے لیے، لیکن قرآن نے جس کو مومن کہا ہے، جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا کہ تمام انسانوں کو بتایا جائے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اور اس زندگی کی بنا پہ جو اگلی زندگی ملنی ہے اس میں کامیابی کس بنا پہ آ سکتی ہے۔ وہ لوگوں کو سنا کرتے تھے اپنا وقت نکال کے، کاروبار چھوڑ کے، عزیز و اقارب بہنوں بھائیوں کو چھوڑ کے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے بڑھے۔ اور لوگوں، ایک اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ غالب ہے، قادر ہے۔ اس نے عہد دیا ہے کہ اس دنیا میں جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، اللہ اس انسان کو اپنا مقرب بنا لے گا۔ کہا تو سنو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے نیک عمل کرو، اچھے عمل کرو، تمہیں اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کا پیغام، ثقلین کے تاجدار کا پیغام، اور محمد رسول اللہ کا غلام چاہتا یہ ہے اپنے سامعین کو بتلائے تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا، اور اس کا مطلوب یہ تھا قیامت تک جن لوگوں تک میری یہ بات پہنچے وہ مسلمان ہیں تو ان کو احساس ہو مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ زندگی کیسے ہوگی؟ میں نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی میں نماز پڑھتا ہوں، تہجد گزار ہوں، ٹھیک ہے تہجد گزار ہوں، اور تیری تہجد گزاری، تیری نماز کا تعلق تجھ سے ہے۔ تیری محفل میں، تیرے معاشرہ میں، تیرے افراد میں، عزیز و اقارب میں اگر کوئی دین کا باغی ہے، دین کا غدار ہے، اللہ رسول کو مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، فرمایا تو اللہ کے نزدیک مطلوب آدمی بن جائے گا۔ تیرا اسلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تیری نماز کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نماز تیری تجھے تب فائدہ دے گی جب تو اللہ کے فرمان کے مطابق اور محمد رسول اللہ کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقت نکال کے انسانوں کو بتائے گا تمہارے آنے کا سبب کیا تھا، اور اس کے بعد جو اگلی زندگی تم نے بسر کرنی ہے اس کا نام۔ اس نے کیا اور کہا عمل کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے عمل کرنا۔ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، کوئی اور بھی کرتے ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، عمل نہیں، عمل رب کا خوف دل میں پیدا کر کے کرو۔ جو دل میں رب کا خوف پیدا کر کے تم عمل کرو گے وہ تمہارا عمل تمہاری جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ کون کہتا ہے؟ جس کی رائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور رہنمائی ہمیں نظر آتی ہے جب ہم صحابی کو دیکھتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نہیں کہتا، یہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، اور میرے آقا نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ میرا کہنا نہیں، میرے رحمان کا کہنا ہے۔ جو میرے صحابی کی مانے، مجھ تک پہنچے، میں اللہ تک پہنچاؤں گا، اور اللہ تک جو پہنچ جائے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے۔ شو کی بات نہیں بنتی، جاگ کی بات بنتی ہے، غفلت سے بات نہیں کرتی، اپنے آپ کو مستعد کرنے سے بات بنتی ہے، اور یہ مستعدی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ فرمایا کہ عمل کرو اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا سب کے لیے ہے، اور مومن کی تخلیق اس لیے ہے کہ یہ اس دنیا میں رہ کے
دنیا کو بھی حاصل کرے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اس جنت کو حاصل کرے جس جنت سے اس کی ہوا کو نکالا گیا. مقصد یہ ہے. اور یہ مقصد کیوں کرا؟ نماز پڑھ لینے سے ملتا ہے, روزہ رکھنے سے ملتا ہے, لیکن صحابی رسول کہتے ہیں نہیں نہیں, تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور اس اللہ کے خوف کی بنا پہ پڑھی ہوئی نماز جو نتیجہ پیدا کرے گی, دوسری نماز نتیجہ پیدا نہیں کرتی. اب آدمی جائے تو جائے کہاں, کہے تو کس کو کہے؟ سب کو نظر آتا ہے, مجھے بھی نظر آتا ہے. میری نماز کیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اپنی دکان پہ سودا گاہ کو دے رہا ہوں. نماز پڑھتے ہوئے بھولا ہوا قرض یاد آ جاتا ہے, نماز پڑھتے ہوئے بھولی بات یاد آتی ہے. کہا نہیں, اس نماز کی حیثیت کوئی نہیں, نماز ہے, مل جائے گا ثواب. لیکن جو اللہ کو مطلوب ہے, جو رسول کی رہنمائی ہے, وہ یہ ہے نماز میں کھڑا ہو, تیرے دل میں اللہ کا خوف ہو, اور اس خوف کے وجہ سے تو جب سجدے کے لیے سر زمین پہ رکھے اٹھائے تو پیغام ملے تجھے, کیا جنت تیرے لیے پکڑ. نماز تو سب کی ہے. صحابی رسول کا پیغام کیا ہے؟ دل میں خوف ہونا چاہیے, دل میں ڈر ہونا چاہیے. ڈر اور خوف کے بغیر اللہ کی رحمت, اللہ کی کرم نوازی اور اللہ کی طرف سے صلہ نہیں ہے. رات تاریک ہے, شداد اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں, لیکن کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ, مائیں بے آپ کی طرح کروٹیں بدلتے ہیں, دائیں کبھی بائیں, کبھی سیدھے کبھی الٹے. کتنا وقت رات کا گزر گیا. لا یاتیہ النوم, شداد کو نیند آتی نہیں ہے. سننے والی بات ہے جو نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی دی ہے. اور کردار صحابہ کا, اعمال صحابہ کے, سوچ صحابہ کی, فکر صحابہ کی, جنت کا پیغام ہے. جس نے صحابہ کی زندگی پہ نگاہ ڈالی, اپنے کردار کو بدلا. 1400 سال پہلے اللہ نے کہہ دیا تمہارے لیے جنت میں نے وقف کر دی. کردار وہ ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے. جو کردار ہم لیے پھرتے اس کردار کی کوئی حیثیت نہیں, نیند ہی نہیں آتی. لا یاتیہ النوم, حدیث میں ہے کہ کروٹیں بدلتے ہیں, تھک گئے کروٹیں بدل کے اٹھ کرے. اللہم ان جہنم عذبت, تیری جہنم کے ذکر نے, تیری جہنم کے یاد نے, عذبت من النوم, مجھے سونے سے محروم کر دیا ہے. صحابی ہے, اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, نبی کی خوشخبری موجود ہے, لیکن رات کو نیند نہیں آتی, بستر پہ کروٹ بدلتا ہے, تھک ہار کے اٹھتا ہے, کہتا ہے اللہ میرے نہ سونے کا سبب تیری جہنم ہے. کیا ہے؟ جہنم میں انسان جائے گا, اس کو گرم پانی پلایا جائے گا, وہ پانی اس کے اندر کی تمام انتڑیوں کو گال کے اس کی مکت کی مار پر باہر نکالے. گرم پانی طلب ہے پانی کی, اس کے چہرے کے قریب کیا, اس کی بھاپ اس کے چہرے کو لگتی ہے, سارا جسم, چہرہ, سارا چہرہ اور چہرے کا گوشت اتر جاتا ہے. اللہ تیری وہ جہنم جس کا تو نے ذکر کیا ہے کہ انسان ایک گھونٹ پی نہیں سکتا, بار بار اس کے
جرموں کی پیدائش میں اس کو گرزوں سے مارا جائے گا، اس کو سانپ ڈسیں گے، اس کو ٹوئیں ڈسیں گے۔ اللہ تیری یہ جہنم کا تصور تیرے بندے کو سونے نہیں دیتا۔ اٹھ کھڑے، رات کی تاریکی اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گئے۔ جہنم کی یاد نے تڑپا دیا، بیدار کر دیا، اب سونے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ، لوگ آرام اور سکون کی نیند سو رہے ہیں، لوگ لمبی تار کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن تیرے محبوب کا یہ صحابی پریشان ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اور نیند نہ آنے کا سبب کیا ہے؟ جہنم کا ڈر، اور اس کو تو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے۔ سوچیں، ہماری زندگی کوئی زندگی نہیں، مقصد بتلانا یہ ہے اللہ کے بندو، وقت بہت کم رہ گیا ہے، لیکن ہم اللہ سے بہت دور ہیں۔ صحابی رسول سو نہیں رہا، نیند نہیں آتی، اور اللہ کو کہتے ہیں اللہ نیند نہیں آتی، تجھے تو علم ہی ہے، مجھے اس لیے نہیں آتی، مجھے تیری جہنم کا بہت ڈر ہے، جہنم کی یاد مجھے پریشان کیے ہوئے۔ اللہ کے دربار میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ، آج رات کا جاگنا کسی اور سبب نہیں، محض ایک سبب ہے کہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، اس جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے۔ ساری رات جاگتا ہے، میں بھی جاگتا ہوں، آپ میں سے کئی جاگتے ہوں گے، لیکن اس کے جاگنے کا سبب کیا ہے؟ جہنم کی آگ، جہنم کی ہولناکی، جہنم کی دردناکی، جہنم کا عذاب صحابی رسول کو سونے نہیں دیتا۔ اللہ نے اس کو کہا تھا تو جنتی ہے، لیکن اس جنتی کو رات نیند نہیں آتی۔ جب اللہ سے مخاطب ہوا تو کہا یہ اللہ نیند اس لیے نہیں آ رہی، تیری جہنم کا ڈر دل میں بہت زیادہ۔ کھلو، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کا صحابی، جنت کی بشارت ہے، دنیا میں جنت کی بشارت اس کو محض اس لیے ملی ہے کہ جو انسان نبی کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے اور مرنے تک مومن رہتا ہے، یہ جنت اس کے لیے اللہ نے وقف کر دی ہے۔ صحابی ہے یہ، وقف کر، لیکن صحابی پریشان ہے۔ اس کی پریشانی کیوں ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ نہیں۔ آئیے غور کریں، اللہ کے نبی کے صحابی وہ ہیں جن کے سے ایمان کا اللہ نے قرآن میں مطالبہ کیا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لیں۔ یہ صحابی رسول ہے۔ نیند نہیں آ رہی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ بحیثیت انسان مجھے اپنے اعمال پہ فخر نہیں ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم مالک ہے، میری کس حرکت پہ تو ناراض ہو جائے اور میری جنت جہنم میں بدل جائے۔ صحابی اور رسول رات کو، میں بھی روتا ہوں، آپ بھی روتے ہیں، جس کو اللہ نے ہمت و توفیق دی ہے وہ اٹھ کے، لیکن ہمارے اٹھنے میں اور ان کے اٹھنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اللہ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو، اللہ سے بات کی ہے، اللہ سے معاملہ چلا ہے تو اللہ تک رکھو، لیکن نہیں۔ میری رات کی بیداری اولاد مانگنے کو ہے، اللہ مجھے اولاد نہیں تو نے دی، اولاد کی نعمت سے نواز، اللہ مجھ کو بیٹیاں دی ہیں، بیٹے کے
نعمت سے نواز. اللہ میں بھوکا ہوں، روٹی دے، مال و زر دے، سونا چاندی دے، روپے پیسے دے، جاگیر دے. اللہ سے مانگتا ہے. یہ رات کو اٹھتا ہے، رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے. لیکن کھڑا کس لیے ہوتا ہے؟ کہ اللہ دولت دے، مال و زر دے، زمین دے، جاگیر دے، اولاد دے. نہیں ملتی. پھر میری اور تیری تہجد کیا ہے کہ ہم شکوے اور شکایت کرتے ہیں. اس کا تقابلی جائزہ محمد رسول اللہ کے صحابہ سے نہیں لیا جا سکتا. بلے شاہ ہے نا، بلے شاہ بڑی کمال کی بات اس نے کی. ویسے انسان کو بری لگتی ہے. یہ جی کیا کہہ رہی ہے بلے شاہ؟ سوچو گہرائی میں غرق ہو کے. وہ کہتا ہے راتی جاگتے تیتھوں اتے پونکڑوں بند مول نہ ہوندے، جاگ روڑی تے ستے، اپنے قسم دا در نہ چھڑ دے، پاویں وجن جتے. بلے شاہ کوئی رات بحاظ ہے کیا کہا؟ اور بلے شاہ کہتا ہے کتا رات ساری اپنے مالک کے در پہ رہتا ہے، اس کے دروازے پہ رہتا ہے، بھونکتا رہتا ہے، ساری رات جاگتا ہے. جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی عام ہوتی ہے، یہ اپنے مالک سے کچھ نہیں مانگتا. یہ نہیں منتظر کہ دروازہ کھلے، مجھے روٹی ملے، کوئی دودھ کا پیالہ ملے. نہیں، ساری رات بلے شاہ کہتا ہے اپنے مالک کے لیے، چور کو ڈرانے والا، ڈاکو کو بھگانے والا، مالک سے وفا کرنے والا، ساری رات جاگتا ہے، بیدار رہتا ہے، بھونکتا ہے. صبح ہوتی ہے جا کے روڑی پہ سو جاتا ہے. بلے شاہ کہتے ہیں کبھی تو نے دیکھا ہے کسی کتے نے کبھی دور سے کتے کے کان سے منہ لگا کے کہا ہو ساری رات مالک کا پہرا دیتا رہوں لیکن مالک میرے نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ کہا کتا نہیں ہے، لیکن تو تمام کائنات سے افضل و اعلیٰ، لیکن تیرا اللہ سے گلہ ہی نہیں ختم ہوتا. اور تو کیا نماز پڑھتا ہے، تو کیا تہجد پڑھتا ہے، تو کیا رات گزارتا ہے اللہ کے دربار میں، تیرے منہ سے تو شکوہ ہی ختم نہیں ہوتا. تو وہ نہیں جو انسان محمد رسول اللہ پیدا کرتا. زندگی یہ ہے کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے. اللہ اس جہنم کی آگ سے بچا. صرف رات کی تاریکی صحابی رسول جنت کا مالک اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ رات بیدار رہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جا. تو راضی ہوگا تو اس جہنم سے نجات مل جائے. ہماری راہ کیا ہے؟ ہماری عبادت کیا ہے؟ اس کے علاوہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرا بن، تجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بن کے تو دیکھو، آزماتے ہو اللہ کو، جھگڑتے ہو اللہ سے، گلے شکوے کرتے ہو اللہ کے. اللہ کرتا ہے تو میرا شکوہ کرتا ہے اس سے جو تیرے شکوہ کو دور ہی نہیں کر سکتا. تو میرے لیے بیدار رہ، تو میرے لیے جاگ، تو میری تسبیحات کر، تجھے مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہوگی، میں تیری تمام حاجتوں کو پورا کر دوں گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو حاجت نہیں ہے. اللہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرا بن کے آ، میری کنڈی کھٹکھٹا، میری تعریف و توصیف کر، میری حمد کر، مجھ میں ڈوب جا. جب تو مجھ میں ڈوب جائے گا اپنے لیے مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی، میں سب کچھ پا کر دوں. صحابی رسول کا فرمان کا مقصد.
اور یہ صحابی ہیں، جہاد کے ایام ہیں، جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، صحابہ بیٹھے، تابعین ہیں، دعوت دی. غور فرمائیں، میں جو عرض کر رہا ہوں نا کہ صحابہ کسی اگر زندگی نہیں نہ ہوگی تو ایمان خطرے میں ہے، خطرے میں ایمان. صحیح بات ہے. میں آپ کو حق اور سچ بتاتا ہوں، صحابی رسول کو دعوت ملی کہ سرکار تشریف لائیں، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور آپ کو صحابہ فقیہ کہتے ہیں، آپ کو ایسا عالم کہتے ہیں جو علم کا حامل بھی ہے اور علم کا حامل بھی ہے. آپ بڑے محبوب ہیں صحابہ کے بھی اور محمد رسول کریم. تشریف رکھیں، روٹی کھائیں، کھانا لگا ہوا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب سے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ بیعت کی ہے، میں نے آج تک کہیں سے کھانا نہیں کھایا جب تک میں اس کے متعلق پوچھ نہیں لیتا. سبب کیا تھا اس کا؟ کیوں صحابی پوچھنا چاہیے؟ کیوں یہ ضروری تھا؟ اس لیے کہ اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جن کا دین وہ نہیں تھا جو محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے، جن کا عقیدہ وہ نہیں تھا، جن کا نظریہ وہ نہیں تھا جو نظریہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ ہمیں دینا چاہتے تھے. جب تک میں پوچھ نہیں لیتا میں نہیں کھاتا. ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود پوچھنا ضروری ہے. کیا آپ پوچھتے ہیں؟ صحابہ کا تھا کردار، صحابہ کا لیل و نہار، صحابہ کا سا دین، اور رب کائنات کی قسم یہی قیامت کو پوچھا جائے گا. جو ہم لیے پھرتے ہیں نا، اللہ موڈ کا مالک ہے، چاہے تو قبول کر لے چاہے نہ قبول کر لے، قبول کرنے والی بات کوئی نہیں. ہمارا تو کردار صحابہ سے ہے ہی نہیں ہے، لیل و نہار نہیں ہے. ان کو بدلو، ان کے بدلے بغیر اس جنت کو پانا جو ہمارے بابا کی ایک غلطی کی بنا سے ہم محروم ہوئے تھے کبھی نہیں ہو سکتا. پوچھے بغیر میں نہیں کھاتا. ہم پوچھتے نہیں ہیں، پوچھتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ ہمیں علم ہوتا ہے. اور پچھلے دنوں شیعہ کی وہ تقریب نہیں تھی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن. وہ پیدائش کے دن پہ مٹھائی تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ ان کی خوشی پہ ان کے نام کی. تم غیر اللہ کے نام کی کھاتے ہو؟ اور اہل حدیث اور بڑے بڑے چغاتری اہل حدیث. یہ نہیں، قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون، جو انسان یتیم کا مال کھاتا ہے. کیا آیت ہے قاری صاحب؟ اموال الیتام ظلما، جو انسان یتیم کا مال ظلمن کھا جاتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ہم تک یہ پہنچایا، قرآن آیا صحابہ کی معرفت. اللہ کہتے ہیں جو یتیم کا مال کھا جاتا ہے ظلمن، انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. کبھی آپ نے سوچا ہے یتیم کا مال کھاتے ہوئے؟ اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں، جو جنت میں تم منافع بنے بیٹھے اور تم قیامت کو پھنس جاؤ گے. تمہارا عقیدہ وہ نہیں، تمہارے نظریات وہ نہیں، تمہاری سوچ وہ نہیں جو محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے. اور اہل حدیث کا جو نقطہ نگاہ یہ کہ قال اللہ و قال رسول، تمہارا قال اللہ و قال رسول نہیں رہ جاتا. جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے 3 4 5 7 سال کے بچے ہوتے ہیں، باپ فوت ہو گیا تو جناب ڈاکو ڈاکے مارتے ہیں. آج تیجا ہے، آج 7واں ہے، آج فلاں ہے، 10واں ہے، 40واں ہے. اہل حدیث بھی جانے والے کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں. اہل حدیثوں
اپنی اہل حدیثیت پہ ماتم کرو. تم وہ اہل حدیث نہیں ہو. اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہو. قرآن کہتا ہے اور تم نے کبھی سوچا ہی نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی کسی سے کھایا ہی نہیں جب تک میں پوچھ نہ لوں یہ ہے کیا. 11ویں کا مال آ جاتا ہے اپنے گھر میں. اور کیا کریں جی پھر ہم سائے لوگ دھڑم 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 دھڑم. کون ہے یہ اہل حدیث ہے؟ ڈوب مرنے کی باتیں ہیں. یہ کو غیرت ہونی چاہیے. کوئی اہل حدیث یعنی تم اہل حدیث اگر جنت میں چلے گئے نا تو میرا خیال ہے پیچھے کسی نے نہیں رہ جانا. تمہیں قرآن کا علم, تمہیں حدیث کا علم, تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم, اور تم باغی ہو محمد رسول اللہ. کیا کریں جی؟ رشتہ داری ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارا ایمان وہ قبول ہے جو محمد کے صحابہ کا ہے. اور محمد کے صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی سے کچھ نہیں کھایا جب تک میں پوچھ نہیں لیتا کہ یہ ہے کیا. آپ کھاتے ہیں, منکر نہیں ہو سکتے. میں نے تو آپ کو دیکھا ہے. چھوڑو ان باتوں کو. میں غیر کو دعوت دیتا ہوں تم سے زیادہ. شاید ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ کیا کہتے ہیں, رسول کیا کہتے ہیں, صحابہ کا کردار کیا ہے. صحابہ اس لیے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں غیر اللہ کے نام پہ نہ ہو, کہیں نبی کی سنت کے سے ہٹ کے اس میں دعائیں نہ مانگی ہوئی ہو, اس میں قرآن نہ پڑھا ہوا ہو. کائنات کی آقا محمد رسول اللہ یہ نہیں کہتے تھے. دین وہ جو محمد رسول اللہ صحابی رسول کہتے ہیں. اور پھر کہا اور چھوڑو میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں جو تحفہ میں نے محمد رسول اللہ سے وصول کیا ہے. صحابی رسول ان تابعین اور صحابہ کو کہہ رہے ہیں جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے, کھانا چھوڑو یار, میں تمہیں وہ تحفہ دیتا ہوں جو تحفہ مجھے محمد رسول اللہ سے ملا ہے. لمبی حدیث ہے, میں چند ایک بات ہی کہتا ہوں کہ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا اکٹھی کر رہے ہیں, سونا چاندی مال اسباب جاگیر دولت, اللہ کے نبی نے کہا جب تم یہ دیکھو تو اپنے اللہ سے یہ مانگا کرو. لمبی حدیث ہے, ایک آدھ روایت وقت ہو گیا. اللہم انی اسالک شکرا نعمت کا و حسن عبادت کا. اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں تیری ہوئی دی ہوئی نعمت پہ شکریہ ادا کرنے کا. اور اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں خوبصورت عبادت کی. اہل حدیثو ذرا سنو تو اپنا گریبان میں جھانکنا. تمہاری نمازیں ایسی ہیں تم شکر یوں ہی کرتے ہو اور تیرے پاس تھا کچھ نہیں, تیری جھولی خالی تھی, تیرے ہاتھ خالی تھے, تیری جیب خالی تھی, تو پریشان تھا. رات کا کھانا مل گیا ہے تو صبح کا نہیں, صبح کا مل گیا ہے تو رات کا نہیں. اللہ نے کرم کیا تم پہ, تیرے ہاتھ بھی بھر گئے, تیری جھولی بھی بھر گئی, تیری جیب بھی بھر گئی, اور اب تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اللہ کو کہا کرو اسالو کا شکرا نعمت کا و حسن عبادت کا. اللہ اچھی عبادت کی توفیق دے, اللہ دی ہوئی نعمت پہ شکریہ کی توفیق دے. کیا شکریہ تیرا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, یتیم و مسکینوں کا خیال رکھتے ہو, ہمسایوں کا خیال رکھتے ہو, صدقہ و خیرات کرتے ہو. مر جاتا ہے عزیز صدقہ و خیرات کرتے ہوئے, اللہ کے لیے دیتے ہوئے, رسول کے فرمان کے مطابق خرچ کرتے ہوئے. دیکھا آپ نے بہت کم. اور اہل حدیث دنیا میں اللہ کا پیغام تھا, تم اہل حدیثیت کے لیے ذلت کا سبب بنتے ہو.
اللہ اس نعمت کا شکریہ کی توفیق دے تو یہ شکریہ کیا ہے جی؟ اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو یہ بڑا مومن تھا. دن رات اللہ مجھ پہ انعام کر، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. جب اللہ نے جھولی بھر دی، ہاتھ بھر دیے، جیب بھر دی، تو پھر یہ آگے پوچھتا ہے مولوی صاحب اگر خوشی کا تہوار ہو تو کمکمے لگانا تو حرام نہیں ہے نا؟ تو نے کبھی پہلے نہیں پوچھا تھا جب تیری جیب میں کچھ نہیں تھا؟ یہ تیری جیب میں پڑی ہوئی دولت تمہیں قدم قدم محمد کا باغی بنا رہی ہے. یہ پوچھتے ہو شادی پہ خرچ، اخراجات، نمائش، نمود، تیری دولت نے تجھے دین سے دور کر دیا ہے. اللہ کہتے ہیں لا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. میں نے ایک خطبہ جمعہ میں پہلے بھی اس کیا تھا کہ مبذر اس خرچ کرنے کو کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا جائز ہے. مبذر اس سے زائد خرچ کرنے والوں کہتے ہیں جو اس مقام پہ خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنا جائز ہے لیکن خرچ زیادہ کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں لا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. صحابی کہتے ہیں شکر ادا کرو نعمت کا، اور یہ شکر کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بغاوت کرتے ہوئے. نمائش، نمود، جہاں دینے کی ضرورت ہے رب کے لیے وہاں جیب بند ہے. جہاں نمائش کی ضرورت ہے سب سے اوپر ہاتھ کر کے دیتے ہیں. تیرا یہ دیا ہوا تو اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ تیرا دایاں ہاتھ دے غریب کو، محتاج کو، مسکین کو، تیرا بایاں نہ دیکھے. تیرا دائیں بائیں والی بات کوئی نہیں، تو ہاتھ کھڑا کر کے دیتا ہے ساری دنیا دیکھے. اللہ کے نبی نے کہا، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے. اور تو ہر اس غلط مقام پہ پیسہ روپیہ خرچ کرتا ہے جو بغاوت ہے. جائز ہے وہاں خرچ کرنا لیکن حد سے بڑھ کے کرتے ہو. اللہ کہتے ہیں لا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. سوچو سارے حدیث میں بھی آپ بھی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے آج جانا درخواست کرتا ہوں کہ اچھی عبادت کی توفیق دے، اچھی عبادت کی توفیق دے. ہماری باتیں اچھی ہیں ان اہل حدیث کے گھروں میں. جب باقی کسی کی میں بات نہیں کرتا، تم مجھے بتلاؤ یا تم رہو گے یا میں رہوں گا. بات یوں ہی چلے گی کہ تمہارے اندر ایمان نہیں، ایمان قائم کرو. تمہارا مولوی جو ممبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے اس میں ایمان نہیں ہے، کردار وہ نہیں ہے جو صحابہ کا کردار تھا. تمہارے گھروں میں، میرے گھروں میں وہ ایمان نہیں ہے جو محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے. کیوں نہ ہم دیکھیں، کیوں نہ جا کے لوگوں کو گئے حسن عبادت کا، اچھی عبادت. اور یہاں اہل حدیثوں کی مسجدوں میں لڑائی ہوتی. اوئے 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 کیا ہوا ہے؟ اور مولوی نے 10 منٹ لگا دیے نماز میں، 10 منٹ لگا دیے. اس کے پیٹ میں بل پڑ گیا ہے. اور جو نماز آج تم پڑھتے ہو وہ نماز قیامت کو تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں نا، میں نے 1.5 منٹ میں ایک اہل حدیث کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے 1.5 منٹ میں 2 رکعتیں. یہ وہ نماز ہے جو محمد رسول اللہ نے بتلائی تھی. صحابی رسول اللہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی بہترین نماز کیا ہے؟ فرمایا لمبا قیام اور مناسب اذکار جو سجدہ اور رکوع کے ہیں. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہو تو کیا 4 رکعتوں میں 5-10 منٹ لگتے ہیں؟ تم اگر احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو نا تو مجھے پتا یہ اہل حدیث ویسے ہی اہل حدیث ہی چھوڑ جائے. اچھا حدیثوں میں یہ پایا جاتا ہے. اللہ کے نبی بہترین نماز کیا ہے؟ فرمایا اطمینان سے، سکون سے قیام لمبا. یہ نہ کہنا یہ نفلوں کی بات ہے، نہیں. زید بن ثابت جو اللہ کا قرآن محمد رسول اللہ پہ اترتا تھا اور وہ آگے بیان کرتے تھے، زید لکھتے تھے. وہ کاتب قرآن کہتے ہیں کہ نبی اقدس محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قیام لمبا کرتے تھے. تمہیں یہ نہیں کوئی کہتا کہ اتنا لمبا, پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تو منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے تو منع کیا اس لیے کہ صحابی رسول سورت بقرہ شروع کر دی, بقرہ کے بعد آل عمران شروع کر دی, آل عمران کے بعد سورت نساء شروع, 5-6 صحابی پڑھا رہے تھے, صحابہ پریشان ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا لمبا چڑا کام نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے مولوی کو کہو انا اعطیناک الکوثر, آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں, رکوع میں چلے جاؤ, فصلی لربک وانحر, دوسری رکعت نماز ختم. یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا اپنے رب سے اچھی عبادت کی توفیق مانگو, اور اچھی عبادت کی توفیق یہ ہے کہ سکون سے کھڑا ہو, آرام سے کھڑا ہو, اور پھر سکون سے سجدہ, سکون سے رکوع, سکون سے تحیات, سکون سے پڑھے گا تو یہ نماز اللہ کے ہاں محبوب و مقبول ہے. جو تم پڑھتے ہو نا, قیامت کے دن منہ پہ مار دینی ہے اللہ نے. اس لیے رک جاؤ, وہ کردار ادا کرو جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار تھا. یہی ابو درداء بہت بڑے زاہد ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ بھی پیچھے پڑھی, تو نماز کے بعد کہنے لگے کہ اے مسلمانوں, نبی کے بعد میں نے آج پہلی بار کسی مسلمان کو دیکھا ہے, کسی امام کو دیکھا ہے جو نماز ویسی پڑھاتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھائی. یہ نماز نہیں, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا پیغام صحابی ہمیں دے رہے ہیں, اور صحابی کا سا ایمان اللہ کو محبوب ہے. یہی بات چلے گی, اس سے بات بنے گی, اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اور مقصد کیا ہے صحابہ کی زندگی بیان کرنے کا, کہ آئیے ایسی کوشش کریں جو زندگی محمد رسول اللہ کے صحابہ کی تھی, ایسا کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا کردار تھا. رب کائنات کی قسم, زمین پہ ایمان کے لحاظ سے صحابہ سے بڑھ کے کوئی نہیں, اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا. آئیے اللہ کے ان محبوبوں, مقبولوں اور اللہ کے منتخب شدہ انسانوں جیسا ایمان پیدا کریں, ویسی سوچ پیدا کریں, ویسا قرآن پڑھیں, ویسی نماز پڑھیں جیسے یہ لوگ پڑھتے تھے. ایسے ہوگی تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے آج کے ان لوگوں پہ فخر کیا ہے جو نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ پڑھتے تھے. تو صحابہ پریشان ہوئے, اللہ کے نبی آنے والے لوگوں کی اتنی زیادہ تعریف آپ نے کی ہے, آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں, آپ ہمیں واعظ کرتے ہیں, تو ان لوگوں کی اتنی تعریف. ارشاد فرمایا اس لیے کہ تمہارے اندر میں ہوں, تمہیں واعظ کرتا ہوں. تمہارے اندر وہ لوگ ہیں جو نیکی کے معاون ہوں گے, لیکن ان میں بھی نہیں ہوں گا, ان میں نیکی کا معاون بھی نہیں ہوگا. اس سب کچھ کے باوجود اگر وہ میری سنت کے مطابق تمہارے کردار جیسا کردار بنائیں گے, ان پہ فخر نہ کروں تو کس پہ فخر کروں. ایسا کردار بننا چاہیے. اللہ ہمیں وہی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ چاہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ بنانے کے لیے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.